الله الرحمن الرحيم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللہم اے اللہ عالم الغیب جاننے والے غیب کے والشہادتی اور حاضر کے فاطر السماواتی پیدا کرنے والے آسمانوں کے والارض اور زمین کے رب کل شیء ہر چیز کے رب وملیکہ اور اس کے مالک اشہد اللہ الہ الا انت میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی الہ مگر تو ہی. اعوذ بکا میں تیری پناہ چاہتا ہوں من شر نفسی اپنے نفس کے شر سے ومن شر الشیطان وشرکہ اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے یا شراکت سے وان اور اس بات سے کہ اقترف علی نفسی سوءا میں ارتکاب کروں اپنے نفس پر کسی برائی کا یعنی میں کوئی غلط کام کروں او اجرہ یا کھینچ لے جاؤں اس کو الی مسلم کسی مسلمان کی طرف. اس دعا میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کی صفات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا رب ہے اور اس کا مالک ہے، وہی دراصل الہ ہے. پھر اس کے بعد اس سے دعا مانگی گئی کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، اسے بے گناہ قرار نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برے کام کا حکم دیتا ہی ہے اور خوب خوب دیتا ہے. لیکن جب انسان اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہے، اس کی حفاظت اور پناہ میں دیتا ہے، تو پھر ہی ممکن ہے کہ اس کے شر سے بچ جائے. لہذا اعوذ بک من شر نفسی، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے، ومن شر الشیطان اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. انسان کی اپنی ذات کے بعد اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. وشرکہ اور اس کے شرک سے یا شراکت سے کہ وہ مختلف کاموں میں حصے دار بن جائے. اس کا شرک کیا ہے یا شراکت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی تھی کہ تو بندوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا. تو یہ شراکت کیسی ہوتی ہے شیطان کی کہ انسان اس کی خوشی میں یا شیطان کی مرضی کے مطابق اپنے جان مال اولاد کو استعمال کرے، اس کی راہ پر لگا دے. وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا اور میں کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کروں جس کا وبال مجھ پہ پڑے. او اجرہ الی مسلم یا کوئی ایسا گناہ کروں کہ جس کی مصیبت میں اور کسی مسلمان کو مبتلا کر دوں. مثلاً کون سا؟ جیسے آپ غیبت کرتے ہیں، غیبت آپ کر رہے ہیں اور ساتھ اس بیچارے کو بھی اس میں گھسیٹ لیا، کھینچ لیا. یا اللہ مجھے ہر قسم کے گناہوں سے بچا کے رکھ، نہ میں اپنی جان پہ ظلم کروں اور نہ دوسروں کی جان پہ ظلم کروں، نہ خود گناہ کروں نہ دوسروں کو گناہ میں گھسیٹوں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ بھی ایک بار پڑھنا کافی ہے.